السلام علیکم ناظرین، آج کا ہماری پوڈ کاسٹ جس میں ہم رومینین ٹریفک لاز کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہوگا کہ رومینین ایمبیسی میں جب ایک بندہ انٹرویو دینے جاتا ہے جس کا اسپیشلی ورک پرمٹ ڈرائیونگ سے ریلیٹڈ ہو، اور کون سی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں رومینیا میں ڈرائیونگ کے لیے، ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ ڈرائیور ہیں جو کہ تقریباً 1 سال سے رومینیا میں ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حنان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حنان، جب آپ نے انٹرویو ایمبیسی میں دیا تھا تب رومینین ایمبیسی اپنے ٹریفک رولز کے بارے میں کویشچننگ نہیں کرتی تھی، ایسے ہی اب انہوں نے ٹریفک لاز کے بارے میں بھی کویشچن کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ادھر ایک سائن بورڈ رکھا ہوا ہے جس سے وہ کویشچنز پوچھتے ہیں جی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں؟ اس کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، یا کیونکہ آپ کا کافی تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، تو وہ کس طرح کے کویشچن کرتے ہیں؟ ایکچولی جب ہمارا انٹرویو ہوا تھا نا، تب تو بالکل یہ کنسیپٹ نہیں تھا ایمبیسی میں لائسنس کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ ہاں، ایک کویشچن وہ نارملی کر لیتے تھے کہ ڈو یو ہیو لائسنس، اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں تھے پوچھتے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب یہاں کمیونٹی بڑھی ہے پاکستان کی، یہاں رومینیا میں رول ہے، یہاں رول یہ ہے کہ جو آپ کا پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس ہے نا، وہ وداؤٹ اینی ٹرائی، وداؤٹ اینی کلاسز وہ آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ پاکستانی لائسنس جو ہے وہ رومینیا میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس پاکستانی لائسنس ہے، آپ ادھر آئیں تو آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا، کوئی جو ہے نا وہ کلاسز نہیں لینا پڑتی، کوئی اسکولنگ نہیں کرنا پڑتی، تو آپ کا لائسنس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی، کیونکہ یہ گورنمنٹ ایگریمنٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ رومینیا، تو آپ کا لائسنس وہی کیٹیگریز کے ساتھ رومینیا میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے کے آتے ہیں اس بیس پہ کہ ان کو گاڑی نہیں چلانا آتی لیکن ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے۔ رومینیا میں جب وہ آتے ہیں تو جب وہ کام پہ جاتے ہیں تو ان کے آنرز کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس لائسنس ہے تو ان کو گاڑی چلانا آتی ہے۔ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، ڈرائیونگ لائسنس کی امپورٹنس کتنی ہے یورپ میں، اور پاکستانیوں کے لیے یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ آتے ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ چینج کروا سکتے ہیں۔ آتے ہی چینج کروانے سے مراد کہ جب آپ کا رومینیا میں ریزیڈنس کارڈ بنے گا جس کو TRC بولتے ہیں، اس کے بعد ہی جو ہے نا وہ آپ اپنا پاکستانی لائسنس چینج کروا سکتے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں فارینرز جو ہیں وہ ہائر کیے جائیں گے، بولٹ، اوبر، جو بھی ادھر ٹیکسی وغیرہ چلتی ہے اس میں، کیونکہ ان کے پاس اس کی بھی شارٹیج جو ہے نا وہ چل رہی ہے آج کل۔ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے بھی ویزاز اویلیبل ہوں گے۔ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان سے لائسنس لاتے ہیں، 90% جو لوگ ہیں وہ پیسے دے کے لائسنس بنواتے ہیں، مطلب ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ اور پاکستانی ٹریفک لاز میں اور رومینین ٹریفک لاز میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کیسے؟ پاکستان میں پریورٹی رولز نہیں ہیں۔ پاکستان میں صرف ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ ریڈ، یلو اینڈ گرین، بالکل، اس کے علاوہ کوئی اور سائنس نہیں وہ ہے۔ بھی کچھ سٹیز میں کام کر رہے ہیں، کچھ سٹیز میں وہ بھی نہیں ہے، کچھ سٹیز میں لگے ہیں تو کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اور پریورٹی رولز کا تو وہاں پتہ ہی نہیں کسی کو، گیو اوے سائن کا کسی کو پتہ ہی نہیں، راؤنڈ اباؤٹ صحیح لینے کا طریقہ وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں۔ وہ ڈفرینشیٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے یہاں ڈرائیونگ کرنے میں اور پاکستان ڈرائیو کرنے میں۔ کچھ روڈز ہوتے ہیں جہاں آپ نے پریورٹی دینی ہوتی ہے، کچھ روڈز ایسے ہیں جہاں آپ نے پریورٹی لینی ہوتی ہے، اور جب تک آپ کو ان کے سمبلز کا نہیں پتہ، آپ کو ان کے سائنس کا نہیں پتہ، آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے۔ بہت ڈینجرس ہے۔ مجھے 1 سال ہو گیا یہاں موٹر بائک ڈرائیو کرتے۔ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں، اگر آپ سائنس کو فالو کیے بغیر نہ ڈرائیو کریں، آپ 1 گھنٹے سے زیادہ ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ بھی ناممکن ہے، وہ تو سیدھی موت ہے ادھر، ناممکن ہے۔ اس کی ایک وجہ نا، یہاں لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ مین روڈ ہے، یہاں اس ڈرائیور کی یا جو اس روڈ پہ جا رہا ہے اس کی پریورٹی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس چھوٹے روڈ سے کوئی بائک، کوئی سائیکل یا کوئی کار مجھے پریورٹی دیے بغیر جا سکتی ہے، یا وہ سپیڈ میں آ کے کٹ لے گی اور سیدھا چلے جائے گی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جب وہاں سے لائسنس لاتے ہیں ان کو رولز کا نہیں پتہ ہوتا۔ مالک کیا کرتے ہیں، وہ آتے سار 90% تو فی الحال آتے ہیں نا فوڈ ڈلیوریز میں،
بہت کم لوگ ہیں جو دوسری ڈرائیور جاب میں آتے ہیں, زیادہ تر فوڈ ڈلیوری کا ہی آتا ہے ویزا. تو اونرس کو کیا پتا کہ یہ لائسنس انہوں نے کیسے حاصل کیا ہے, پیسے دے کے کیا ہے یا ان کو واقعی ڈرائیونگ آتی ہے. رومینین اونرز ہوتے ہیں وہ آتے ساتھ ان کو اسکوٹر پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ بائی سائیکل پہ نہیں, آپ اسکوٹر پہ کام کرو, آپ کے پاس لائسنس ہے, ایک اپرچونیٹی ہے اس کنٹری کے پاس. لڑکوں کو نہیں رولس کا پتہ ہوتا تو بہت ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. لڑکے نہیں آتے ہیں, دوسرے 90% جو یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں, لڑکے نہیں آتے ہیں ود ان 1 ویک ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ پاکستانی لاہور سے تھا, جی اس کو آیا ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں. جی تو میرا خیال ریسنٹلی اس نے گلوبل میں کام کرنا شروع کیا, اس کی ڈیتھ جو ہو کہ گئی. فوڈ ڈلیوری میں کام کر رہا تھا, جی تو اس کے اوپر سے بس گزر گئی. یہ انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اس طرح کے انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے ایک بندہ پردیس میں آیا اتنی دور سے, ٹریفک لاز فالو نہ کرنے کی وجہ سے بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو بہت انفارچونیٹ ہے. اس میں دیکھیں نا, ایک میں نے جو آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ یہاں 90% لوگوں کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے کوئی رونگ آ سکتا ہے یا کوئی آئے گا. صرف آپ یہاں اپنی ڈرائیو کرنی ہے. اٹس اوکے, پاکستان کی نسبت یہاں ڈرائیونگ آسان ہے, ایزی ہے, کیونکہ یہ لوگ لائن میں گاڑی چلاتے ہیں, اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جتنے بھی لاز ہیں نا ٹریفک کے ان کو فالو کر کے کام. میں بتاتا ہوں یہ ایک مجبوری بھی ہے. مجبوری کیسے ہے؟ ایک روڈ ہے, آپ کیسے اس کا سگنل توڑیں گے جب آگے دوسرا روڈ ہے اس کا سگنل اوپن ہے؟ ایسے ہی ہے, آپ توڑ ہی نہیں سکتے. ایک بندہ اگر خراب ہوگا تو وہ کبھی بھی اپنی مرضی سے وہ کراس اگر کرنا چاہے گا بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ یہاں ایک نہیں فالو کرے گا, 2 نہیں فالو کریں گے, جو 98 اور لوگ ہیں وہ تو فالو کر رہے ہیں نا. کر رہے ہیں بالکل. بے شک اسے خوشی سے باخوشی رکنا پڑتا ہے یا اسے مجبوری میں رکنا پڑتا ہے, اس نے بریکنگ کرنی ہے, اس نے بریک لگانی ہے سگنل پہ. جہاں جو پیدل لوگ جا رہے ہیں ان کی 90% پریورٹی ان کی ہیں. پیڈسٹرین پہ کٹ لیتے ہوئے آپ نے ان کو پریورٹی دے کے گزرنا ہے. آپ نے مین روڈ کو بھی پریورٹی دینی ہے اور آپ نے جو پیدل گزر ہے آپ نے اس کو بھی پریورٹی دینی ہے. یہاں پہ پیڈسٹرین کی اتنی ویلیو ہے کہ جیسے ہی پیڈسٹرین پہ بندہ کوئی بھی بندہ اپنا پاؤں رکھے اسی وقت ساری کی ساری ٹریفک رک جاتی ہے, دونوں طرف سے آنے والی, لیفٹ اینڈ رائٹ. ہمارے ہاں یہ اس کو بہت نگلیکٹ کیا جاتا ہے. ایک تو ہم لوگ زیبرا کراسنگ تو یوز ہی نہیں کرتے. وہاں آپ خود دیکھیں, وہاں زیبرا کراسنگ ہے ہی نہیں, بہت کم ہے. ایک روڈ ہے 5 کلومیٹر کا, اس میں کم از کم 10 کراسنگ ہونی چاہیے, بلکہ 15 ہونی چاہیے. بلکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا پاپولیٹڈ ایریا میں. جی اگر وہ زیادہ ٹریفک ہے چلیں تھوڑی سی کم کر لیں, لیکن ہونی چاہیے. وہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. بہت کم جگہ جہاں سے مین روڈ آ کے سے ملتے ہیں وہاں بنی ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی برائے نام نہیں ایسا. یہاں کیا ہے, یہاں آپ نے پیڈسٹرین پہ پاؤں رکھنا ہے. آپ کا ایک ڈرائیور کے ساتھ جو سب سے ادھر والی لائن میں آپ کو سب سے پہلے نظر آیا ہے, آپ کا اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ ہونا ہے. اسی ٹائم سارا روڈ بلاک. جب تک آپ روڈ کراس نہیں کر لیتے کوئی گاڑی نہیں چلے گی. 5-5 7-7 8-8 منٹ ایک گاڑی کھڑی رہتی ہے. وہ ایسے نہیں کرتے کہ ابھی وہ تھوڑا سا اس سائڈ پہ میں اب گا کے گزر سکتا ہوں, نہیں. جب تک فل روڈ کلیئر نہیں ہوتا ڈرائیور گاڑی نہیں چلاتا. ذکر کیا پریورٹی سائن کا جی اور گیو اوے سائن کا. ان 2 سائنس کی رومینیا میں کیا امپورٹنس ہے؟ 95% ویلیو ان 2 سائنس کی ہے. اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان 2 سائنس کو اگنور کر رہے ہیں نا, مطلب آپ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. ایک دفعہ بندہ بچ جاتا ہے, 2 دفعہ بائی چانس بچ سکتا ہے. میں نہیں یہ مان سکتا کہ تیسری دفعہ بھی بندہ یہ غلطی کر کے بچ سکتا ہے, نہیں بچ سکتا. پچھلے سال میں 2024 میں 6 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ ٹریفک سگنلز کو فالو نہیں کر رہے تھے, کار نے ہٹ کیا یا بس نے ہٹ کیا. جی اور یہ رپورٹ وہ ہے جو جنوری سے لے کے جون تک کی ہے. اس کے بعد کی ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں تھی ملی, کیونکہ ان لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ ہائیڈ کر دیا. اس کے بعد اس کی پولیس نے خود ہائیڈ کیا ہے تاکہ کیونکہ ان کی بدنامی ہے, بیڈ امپیکٹ جا رہا تھا پورے یورپ میں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ سب انڈر دا گراؤنڈ کر دیا سسٹم کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سائنس کا آپ کو نہیں پتہ, اور اس سائن پریورٹی کا یہ جو سائن گیو اوے ہے آپ کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ. آپ نئے آتے ہیں, آپ کو اسکوٹر مل جاتا ہے, آپ کے ساتھ جو بندہ جاتا ہے وہ آپ کو کیا سکھا رہا ہے, یہ اپلیکیشن کا یہ یوز ہے, ایسے لوکیشن فائنڈ کرنی ہے. حالانکہ اس کو سب سے پہلے یہ سکھانا ہے کہ اس سائن کا یہ مطلب ہے, یہاں روکنا ہے, یہاں پریورٹی دینی ہے. راؤنڈ اباؤٹ لینے کا اصل طریقہ کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کسی کو راؤنڈ اباؤٹ لینے کا طریقہ پتہ ہوگا بھی
تو کسی نے آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی وہ فالو کرتے. اور اس کی کیا وجہ کہ لوگ فالو کیوں نہیں کرتے؟ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے یا لا پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے؟ سر ایک چیز ہوتی ہے بھائی کہ لا پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہے, ایک چیز ہے اویئرنیس بھی نہیں ہے. ہر بندے کو جلدی ہے نفسا نفسی کہ میں پہلے چلا جاؤں, اور یقین کریں اگر یہ چیز رول کو فالو اپ کریں نا آپ اس سے جلدی اپنی منزل پہ پہنچیں گے. کیسے؟ ایک لائن ہے, پہلے اس کی پریورٹی ہے, کتنی گاڑیاں ہوں گی, زیادہ سے زیادہ 7 گاڑیاں 10 گاڑیاں ہوں گی, لائن وائز وہ گزر کے کتنا ٹائم لگے گا؟ آئی تھنک 10 to 12 سیکنڈس. دوسری طرف سے 10 to 12 سیکنڈس, تیسرے روڈ سے 10 to 12 سیکنڈس, چوتھے سے بھی اتنا ہی ٹائم. اور جب چاروں روڈ والوں نے 2 گاڑی ادھر سے 2 گاڑی ادھر سے 10-15 منٹ تو وہ آگے پیچھے ہوتے گزار دیتے ہیں. جلدی کے اندر وہ اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ابھی ہم یہاں میں فوڈ ڈلیوری کا کام کرتا ہوں, تقریباً میں دن میں 12 گھنٹے ڈرائیو کرتا ہوں. اگر یہاں سیم رول پاکستان والے ہوں تو مجھے نہیں لگتا میں 7-8 سے زیادہ آرڈر کر سکوں. حقیقت ہے. لیکن یہاں اتنا قانون اسٹرکٹ ہے, اتنا زیادہ امپلیمنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی رول توڑتے ہوئے آپ کو پولیس دیکھتی ہے تو وہ سزا بہت اچھی دیتے ہیں. وہ کون سی؟ وہ ایسے کرتے ہیں, وہ آپ کا لائسنس ہی کینسل کر لیتے ہیں. لائسنس ہی کینسل کر دیتے ہیں 4 ماہ کے لیے. یہاں بیسکلی ایسے ہوتا ہے نا کہ نمبرز ہوتے ہیں, آپ کے پاس پوائنٹس ہوتے ہیں. لائک میرا لائسنس ہے اس کے اوپر 15 پوائنٹس ہیں. ایک ایگزامپل ہے, ہر مسٹیک کے پوائنٹس ہیں. لائک ایک مسٹیک ہے اس کا 3 پوائنٹ ہیں, ایک مسٹیک ہے اس کا 6 پوائنٹ ہے, اور ریڈ لائٹ ہے اس کے ٹوٹل 22 پوائنٹس ہیں ٹوٹل پورے یورپ میں. جی جو لا ہے کہ ریڈ لائٹ کراس کیا تو جو آپ کے 22 پوائنٹس ہیں وہ گئے ریڈ لائٹ پہ ٹوٹل, لائسنس کینسل. اسی طرح پریورٹی آپ نے نہیں دی پیڈیسٹرین کو, جی آپ کا 1 ماہ سے لے کے 3 ماہ تک کا جو ہے نا وہ لائسنس کینسل کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. میرے ساتھ ایسے ہوا تھا, 3-4 ماہ ہو گئے. میں ذرا جلدی میں تھا, آگے جو سگنل تھا وہ یلو تھا, میں نے کراس کیا, اتنی دیر میں وہ ریڈ ہو گیا تھا. ظاہر بات ہے جیسے میں نے گاڑی کراس کری, ایک سامنے جو تھی وہ پولیس کی گاڑی کھڑی تھی, انہوں نے میرے پیچھے لگائی, مجھے کیا سائڈ پہ, مجھے کہتے ہیں لائسنس دو. لائسنس دیا, اس نے بولا ریڈ سگنل کراس کیا, میں نے بولا نہیں. کہتا ٹھیک ہے ادھر پیپر پہ سائن کر دے کہ تو نے ریڈ سگنل نہیں کراس کیا اور کیس کر دے. کیس کورٹ میں ہم تمہیں فیس کریں گے کہ ہمارے پاس اس کا پروف ہے. اس کا پروف ہے. اس نے مجھے جو ہے نا وہ 100 یوروز کا فائن کیا. اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ مجھے 1 ماہ کے لیے میرا ڈرائیونگ لائسنس کینسل کر دیا. جیسے ہی اس نے میرا ڈرائیونگ لائسنس دیا, اس نے مجھے 10 دن دیے کہ 10 دن تو گاڑی چلا سکتا, اس کے بعد یہ پنشمنٹ شروع ہوگی. اور جو چالان تھا وہ میں نے اسی وقت پے کرنا تھا, یا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ میں نے پے کرنا تھا. اگر میرا ڈرائیونگ لائسنس کینسلڈ ہے اور میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو مجھے اگر پولیس نے روکا لائف ٹائم کے لیے آپ کا لائسنس کینسل کر دیں گے. لائسنس میرا وہ کینسل کریں گے, پھر مجھے دوبارہ سکولنگ کرنا پڑے گی, دوبارہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑیں گے, تھیوری والا بھی اور پریکٹیکل, سارے پروٹوکولز دوبارہ فالو کرنے پڑیں گے. اور میرا پاکستانی لائسنس چینج نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو جب آپ لائسنس یہاں کنورٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کا پاکستانی لائسنس رکھ لیتے ہیں, وہ اس کی ویریفیکیشن کرواتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کو ریمینین لائسنس دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ بہت بڑی پنشمنٹ ہے اگر آپ قانون فالو نہیں کرتے. تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. یہ ایک پاکستانی تھا, ڈرائیو کر رہا تھا اور انہوں نے ریڈ لائٹ توڑی. ٹھیک ہے, انہوں نے گاڑی پیچھے لگائی, اس کو روکا, انہوں نے بولا لائسنس دے دو. اس نے ایگری بھی کیا. اس نے بڑا ایکسکیوز کیا کہ سوری بائی مسٹیک ہو گیا, میں جلدی میں تھا, مجھے پتہ نہیں لگا. انہوں نے کہا لائسنس دے دو. انہوں نے اس کو 100 یورو کا جرمانہ کیا. اس نے بولا آپ مجھے 1000 یورو کا جرمانہ کر دیں, میں پے کروں گا, لیکن میرا لائسنس کینسل نہ کریں. انہوں نے بولا 1000 یورو تم پے کر دو گے لیکن تمہیں سمجھ نہیں لگے گی. جب ہم تمہارا 4 مہینے کے لیے لائسنس کینسل کریں گے, 4 ماہ تم لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرو گے, ظاہر آفس نہیں جانا, کام پہ نہیں جانا, یوز کرنی پڑے گی. 4 ماہ تم لوکل دھکے کھاؤ گے, میٹرو یوز کرو گے, بس یوز کرو گے. اس کے بعد جب تم دوبارہ گاڑی میں بیٹھو گے نا تو تمہیں اس لائسنس کی ویلیو کا پتہ لگے گا. آپ نے کافی ایگزامپلس دیکھی ہوگی. جی رات کا ٹائم ہے جی, ایک ہی گاڑی جی اکیلی ایسی ریڈ سگنل پہ کھڑی ہے, مجبوری ہے, کوئی بندہ رائٹ سے نہیں آ رہا, کوئی لیفٹ سے نہیں آ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس بندے کو, وہ کھڑا ہے. ایسے ہی ہے, اس کی ریڈ لائٹ ہے, وہ کھڑا ہے, گرین ہوگی تو وہ جائے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ یار کوئی گاڑی نہیں آ رہی, لیفٹ رائٹ سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی, میں جا سکتا ہوں, نہیں جاتے. وہ اکیلے کھڑے ہیں. جب میں شروع میں آیا تو میں سمجھا یہ پاگل بندے ہیں.
میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو جب ہم نئے نئے آئے تھے, میں تب بائی سائیکل پہ کام کرتا تھا, تب مجھے ایکسپیرینس ہی نہیں تھا اس ڈرائیونگ کا کہ یہ کیا پروٹوکولز ہیں یا اس کی کیا امپورٹینس ہے, اتنا نہیں تھے فالو کرتے. تو میں نے یاد ہوگا آپ کو بولا تھا, میں کہا بھائی پاگل نے ایویں دیکھو کملے ریڈ لائٹ دے کھلوتے ہیں رات کا ٹائم جاؤں ہوگا یار, آپ کو یاد ہوگا. لیکن جب آپ نے دیکھا سسٹم کو اڈاپٹ کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ نہیں کیا تو موت ہے, ایک تو موت ہے اور دوسری سخت سزا ہے. سب سے جو بڑا کرائم ہے نا جو ٹریفک کے اندر جو یہاں سمجھا جاتا ہے وہ ریڈ لائٹ کراسنگ اور پریورٹی. پریورٹی کا کیا مطلب ہے؟ پریورٹی کا بیسکلی یہ مقصد ہوتا ہے, مثال ایک بڑا روڈ ہے اور اس کے ساتھ 2 روڈ نکل رہے ہیں, 3 روڈ نکل رہے ہیں, تھوڑے مرج ہو رہے ہیں یا نکل رہے ہیں, مرج ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو چھوٹا روڈ ہوگا نا, ایک رول ہے ہمیشہ, یہ سب نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, جو چھوٹے روڈ سے جب آپ نے بڑے روڈ پہ آنا ہے نا, اس کا مقصد ہے کہ چھوٹے روڈ والے نے بڑے روڈ کو پریورٹی دینی ہے. پریورٹی کیسے دینی ہے؟ اس نے داخل ہوتے ہوئے بریکنگ کرنی ہے, اس نے لیفٹ دیکھنا ہے, اگر گاڑی نہیں آ رہی تو آپ نے جانا ہے, اگر گاڑی آ رہی ہے تو کسی پہ فرض نہیں ہے, وہ آپ کو راستہ دے گا, راستہ ملے گا تو آپ جائیں گے. آپ کسی کو ہارن نہیں کر سکتے, ہارن نہیں کر سکتے کہ مجھے جگہ دو, کیونکہ اس کی پریورٹی ہے. پریورٹی مطلب پہلے اس نے جانا ہے, آپ کو جگہ ملے گی تو آپ نے جانا ہے. اور ایک پریورٹی ہوتی ہے پیڈسٹرین کی, آپ جتنی مرضی سپیڈ میں جا رہے ہو, جتنا مرضی امپورٹنٹ کام ہے آپ کو, جتنی مرضی بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس, ڈزنٹ میٹر, کسی نے پاؤں پیڈسٹرین پہ رکھ دیا وہاں بریک لگے گی, نہیں لگے گی, کر کے دیکھیں کیا ہوگا, آپ کو تو پتہ ہی ہے. لائسنس جائے گا. اس نے صرف نمبر نوٹ کر کے کال کرنی ہے, اس نے کمپلین کرنی ہے کہ اس نمبر پلیٹ کی گاڑی نے اس سیکٹر میں اس پیڈسٹرین پہ مجھے پریورٹی نہیں دی, میں ہٹ ہونے لگا تھا. ایسے ہی ہے, اور وہ اس کو ڈھونڈ نکالیں گے ود ان 10 to 15 منٹس. ایسے پکڑے گئے ہیں ہمارے پاکستانی, ہر طرح کا انہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے الحمدللہ. پھر ہم نے ان سے سبق سیکھا. صحیح. جب میں رومینیا نیا آیا تھا تو ان دنوں میں ایک پاکستانی رہا ہوا تھا ادھر رومینیا میں, اس نے 90s میں جو تھا وہ کوئی ایکسیڈنٹ کیا تھا, اس کی ریڈ لائٹ تھی, اس نے کراس کیا, وہاں پہ جو ایک اسٹوڈنٹ گزر رہا تھا اسٹوڈنٹ ایریا میں, اس نے ہٹ کیا اور اس کو وہ گاڑی روکے بغیر بھاگ گیا, وہ پیچھے سے اسٹوڈنٹ مر گیا. اس کو انہوں نے ڈھونڈا, اس کو سزا دی, 20 سال بعد اس کی جب سزا پوری ہوئی اس کو سیدھا پاکستان ڈپورٹ کیا. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے. ایسے ہی ہے. آئی تھنک یہ جو کاریفار والا روڈ ہے نا, وہ سیدھا جائے تو وہ ہاسٹل کے باہر جو پیڈسٹرین ہے, یہ وہاں کا واقعہ ہے, ادھر کا واقعہ. اور یہ واقعی وہ پیڈسٹرین بھی بہت گندا ہے, بڑا گندا واقعہ, کیونکہ وہ ایک روڈ جو ہے نا وہ درخت ہیں اور وہ ادھر ادھر وہ جو سگنل ہے وہ بھی چھپا ہوا ہے تھوڑا سا, ایک سگنل چھپا ہوا ہے, اور دوسرا اس جو روڈ ہے نا اس کا فلو بہت کم ہوتا ہے, اکثر فلو کم ہوتا ہے, اسٹوڈنٹس بہت ہیں, فلو بہت کم ہوتا ہے. اور وہ جو پیڈسٹرین ہے نا وہاں, ابھی تو انہوں نے وہاں لگا دیا نا سگنل, پہلے وہ بھی نہیں تھا ہوتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف جیسے پاؤں رکھا, گاڑی سپیڈ پہ آ رہی ہے, اور وہ اس روڈ کا فلو کم ہونے کی وجہ سے سپیڈ پہ آتے تھے, اوور سپیڈنگ ہو جاتی تھی. لائک وہ 50 کا روڈ ہے لیکن 70-80 وہاں آج بھی نارمل ہے. ابھی تو پھر بھی شکر ہے ان کا, انہوں نے سگنل لگا دیا, لیکن پہلے تو وہاں سگنل بھی نہیں تھا, صرف آپ نے پاؤں رکھنا ہے. اور ایک تھوڑی سی مسٹیک لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ایک گاڑی اگر اوور سپیڈ آ رہی ہے, آپ نے پاؤں رکھا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پاؤں رکھتے سار مطلب آپ سیدھا آ رہے ہیں, آپ اچانک مڑ کے پیڈسٹرین پہ چلنے لگ گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. آپ نے وہاں پاؤں رکھنا ہے, ڈرائیور کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرنا ہے, وہ آپ کو دیکھے اس کے بعد وہ لازمی بریک کرے گا. ایسے ہی ہے. اور اسی طرح جو بندے سائیکل پہ آتے ہیں جی, ان کے لیے بھی لا, اگر وہ پیڈسٹرین کراس کرنا چاہتے ہیں جی, آپ نے وہ بڑی اچھی طرح دیکھا ہوگا کہ آپ بائی سائیکل سے اتریں گے, پھر آپ پیڈسٹرین کراس کریں گے تو آپ کی پریورٹی ہے. اگر آپ بائی سائیکل پہ ہی کراس کریں گے تو وہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. گالیوں کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہی ہے جو مجھے ملی تھی وارننگ 2 ملی تھی, اور ایک کا تو آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ بنا تھا. شیئر کریں کیا تھا مسئلہ. پہلی دفعہ میں چلا رہا تھا فٹ پاتھ پہ, انہوں نے مجھے وارننگ, میں نے بولا سوری, ایکسکیوز کیا کہ مجھے نہیں تھا پتہ, میں نے بہانے لگائے یہاں گاڑیاں بڑی تیز گزرتی ہیں, بڑا روڈ ہے, میں کیسے روڈ پہ چلاؤں. انہوں نے بولا اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. انہوں نے مجھے وارننگ پیپر دے دیا.
میں کہا اٹس اوکے. کوئی انہوں نے مجھے چلان نہیں کیا, لائسنس کا تو نام و نشانی بائی سائیکل کے لیے چاہیے ہی نہیں ہوتا. انہوں نے مجھے وارننگ دے کے چھوڑ دیا. بدقسمتی سے 15 دن بعد پھر تب آئی تھنک وہی نا کہ پہلی بار سزا نہیں ملی نا, پہلی دفعہ سزا نہیں ملی. وہ میں پیڈسٹرین کے اوپر بیٹھ کے نا, پیڈسٹرین کراس کرنا تھا. میں اب بندہ تھکا ہوتا ہے یا مطلب اپنے فلو میں کام کر رہا ہوتا ہے, جتنے پیڈسٹرین آتے ہیں کتنے بھی دفعہ اترے, میں ایسے ہی فلو میں جا رہا تھا. مجھے نہیں تھا پتا کہ گاڑی کھڑی ہے پولیس کی. وہ چھپ کے کھڑے تھے. میں نے ایسے کراس کیا ہے, اس نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا. تو پھر الحمدللہ ان کو میں نے یہ نہیں بتایا مجھے پہلی وارننگ ملی ہوئی ہے. ان کے بھی میں نے ترلیمنت کیے, انہوں نے بھی پیپر بنا دیا. لیکن کچھ ایشو آئی تھنک کچھ پیپر بنانے میں ہو گیا یا کیا ہو گیا, وہ معاملات ایسا ہو گیا کہ پولیس کو میرے گھر آنا, جو میرا ایڈریس تھا نا وہاں آنا پڑ گیا مجھ سے ملنے, مجھے فزیکلی میری وہ وارننگ دینے. تو وہ انہوں نے گھر ڈھونڈ لیا. ہاں وہ تو پہنچ گئے بھائی, کیونکہ جو وارننگ انہوں نے دی تھی یہ نہیں تھی کہ یہ وارننگ پیپر پکڑو. پراپر میری آئی ڈی کا CNP نمبر, جیسے پاکستان میں CNAC نمبر, میرا انہوں نے CNP نمبر لکھا ہے, میرا ٹوٹل ڈیٹا انہوں نے لکھا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس ایڈریس پہ جو کارڈ کے اوپر میرا ایڈریس تھا, فرسٹ ٹائم تو انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سیکنڈ ٹائم پھر انہوں نے فزیکلی پولیس آ کے مجھے دے کے گئی ہے کہ ساتھ وارننگ دے گئی ہے, اور بولا کہ اس دفعہ ہم آپ کو ایکسکیوز کر رہے ہیں. اور نیکسٹ ٹائم وہ مجھ سے مسٹیک یہ بھی ہوئی نا کہ میں نے ایک پیپر اس سے پکڑ لیا, ایک پیپر میرے سے مس ہو گیا. تو وہ پیپر ان کی ذمہ داری تھی مجھے تک پہنچانا. تو وہ بیسیکلی آئے وہ پیپر دینے تھے. پھر میرے ریکارڈ میں یہ بھی نکلا کہ اس کو آلریڈی 15 دن پہلے ایک وارننگ مل چکی ہے. پھر تھوڑا سا انہوں نے اس بارے میں بھی میرے سے ڈسکس کر لیا. تو دیکھیں کتنا اسٹرانگ سسٹم ہے ان کا. ایک بائی سائیکل والے کو ٹریس کر لیا. اور مزے کی بات یہ ہے وہ جو پیپر تھا اس کی میری نظر میں وقت بھی نہیں تھی, کوئی وقت نہیں تھی. آپ کو میں نے دکھایا تو تھا. ایک اور واقعہ میرے سامنے ہوا. میں نا ایئرپورٹ والا ایریا جو ہے نا ادھر سے آ رہا تھا, میرے ساتھ 2 دوست تھے. تو پروٹوکول تھا, ان کے پریزیڈنٹ کی گاڑی تھی جی. تو اس کے سامنے وہ موٹر سائیکل ہوتے ہیں جی, اور ایک گاڑی آگے اور ایک گاڑی پیچھے. کوئی بہت لمبا چوڑا پروٹوکول نہیں ہوتا ان کا. 2 موٹر سائیکل, ایک گاڑی پولیس کی آگے ایک پیچھے, بس اتنا. یہ اس کو بڑا ہائی پروفائل پروٹوکول یہاں سمجھا جاتا ہے. ہائی فائی. یہ ٹوٹل 6 یا 7 بندوں کی جو ہے نا وہ جاب ہے. تو جب ہمیں پتہ چلا کہ پروٹوکول آ رہا ہے, پیچھے سے گاڑیاں آ رہی ہیں, اس کی کسی بھی پروٹوکول کی گاڑی آ رہی ہے کیونکہ موٹر سائیکل ہیں, انہوں نے سارے دیا, گاڑی سائڈ پہ لگی. ایک بندہ تھا, اس کو یا غلطی لگی یا اس کا میوزک ہائی تھا, جیسے بھی تھا اس کو نہیں پتہ چلا, وہ سیدھا جا رہا, بھاگتا جا رہا, اس نے کوئی پریورٹی نہیں دی پروٹوکول کو. تو آگے گیا تو ظاہری بات ہے اس نے پریورٹی نہیں دی جی. تو پولیس نے اس کو آگے جنکشن تھا, تو جنکشن میں کافی ٹریفک تھی, انہوں نے اس بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گاڑی کے نمبر کو, کیونکہ انہوں نے وائرلیس کی جو موٹر سائیکل کے اوپر تھے کہ یہ نمبر والی گاڑی ہے, اس نے پریورٹی نہیں دی. میرے سامنے گرمی تھی, شدید گرمی, ساری کی ساری پولیس اس ایریے کی, جو بھی جدھر بھی پروٹوکول لگتا ہے ہر سیکشن پہ پولیس ہوتی ہے جی, سب نے اس گاڑی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس وقت تک وہ ایک ایک گاڑی کے پیچھے آ کے نمبر چیک کر رہے تھے. انہوں نے وہ گاڑی ڈھونڈ نکالی اور اس کو جرمانہ کیا, اور منیمم جرمانہ میرا خیال ہے کہ 200 یورو تھا اس کا. ایسے ہی ہے, صرف پروٹوکول پہ اس کو. یہ بھی ٹریفک لا ہے, ایسے ہی ہے, یہ رول ہے کہ اگر پریزیڈنٹ کا پروٹوکول ہے یا امبیسڈر کا پروٹوکول ہے تو آپ نے پریورٹی دینی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ 2 پولیس کی گاڑیاں جی اور 2 موٹر سائیکل ہیں. تو وہ یہ تو بہت بڑا پروٹوکول تھا نا کہ 2 گاڑیاں تھی ساتھ, یہاں ایمبولینس ہے یا پولیس کی گاڑی, ایک سنگل گاڑی ایک ایمبولینس, سنگل گاڑی ہے نا, یا پولیس کہیں جا رہی ہے, ایمرجنسی کال آئی ہے, نارملی وہ ہوٹر نہیں آن کرتے, وہ جیسے سب سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہوں گے, پریورٹی بھی دیں گے. ہم جب میں سائیکل پہ کام کرتا تھا, پولیس والی گاڑی آ کے رکتی تھی, میں گزرتا تھا, پھر وہ جاتے تھے. لیکن جب وہ سائرن کا آن ہوتا ہے پھر وہ آپ پہ کمپلسری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سائرن والی گاڑی جتنی مرضی پیچھے سے آواز آ رہی ہو, لوگ راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں, راستہ ایسا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اگر بڑے روڈ ہیں, مطلب 4 روڈ جہاں ملتے ہیں, اگر ایسی جگہ ہے تو دوسرے روڈ جن کا اشارہ اوپن ہوتا ہے وہ گاڑی روک لیتے ہیں, اور جن کا اشارہ بند ہوتا ہے کہ نہیں راستہ ہو ہی نہیں سکتا,
روڈ کی کیپیسٹی نہیں ہے راستہ دینے کی, اشارہ توڑ دیتے ہیں, اشارہ توڑ کے, اور وہ گزرتے نہیں ہیں, وہ سائڈ پہ مطلب پچھلی دوسرے روڈ کی گاڑیاں رک جاتی ہیں اور یہ والی فرنٹ والی گاڑی آگے ہو کے سائڈ پہ لگ جاتی ہیں اس اشارے کی طرف, ایسے ہی تو گاڑی گزرتی ہے سنگل. ہاں, اور جو ان کا سب سے بڑا انٹرسٹنگ جو مجھے بہت اچھی چیز لگتی ہے, فار ایگزامپل میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک بار مجھے بہت شدید درد ہو رہی تھی پیٹ میں, تو میں نے ایمبولینس کو کال کی. اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمبولینس کو راستہ دینا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اتنی شدید درد تھی مجھے کہ میرے لیے ایک سیکنڈ جو گزر رہا تھا نا, وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انجیکشن لگ جائے یا کسی طریقے سے میں اڑ کے ہاسپٹل پہنچ جاؤں. اس دن مجھے احساس ہوا یہ جو لوگ اتنی جلدی ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. ودن سیکنڈز. اور 90% جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے نا ایمبولینس یا پولیس کی, اس کو بریکنگ نہیں کرنی پڑتی, نہیں کرنی پڑتی, اس سے پہلے ہی لوگ اگر پوسیبل ہو راستہ کلیئر ہو جاتا ہے. اسپیشل ایمبولینس کے ڈرائیور بھی بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ مڈل آف دا لین جو ہے نا وہ نکال لیتے ہیں گاڑی اپنی, اس میں ان کو اتنا راستہ مل جائے کہ ان کی گاڑی نکل جائے ہلکی سی بھی, تو ان کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ مثلا کہ اتنا سا بھی راستہ اگر ہو نا تو وہ 100 پہ بھی اس سے گزارتے ہیں, ایسے ہی گزار لیتے ہیں, وہ بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور یہاں آپ نے نوٹ کیا ہے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور روڈ کے مڈ میں اور سنگل ہینڈلڈلی ہنڈریڈز آف کارز کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر, سارے اشارے بند ہوتے ہیں جب وہ کھڑا ہے نا. یہاں رول ہے کہ جب کوئی ٹریفک آفیسر وہاں کھڑا ہے تو اشاروں کی کوئی وقت نہیں, اس نے ہاتھ سے ساری ٹریفک کنٹرول کرنی ہے, اور کسی کی جرت کے لائن سے آگے بریک بھی لگ جا کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور ان کی ایک اور بڑی مجھے اچھی چیز لگتی ہے, کبھی نوٹس کیا کہ جب ایکسیڈنٹ ہو تو وہ ویڈیو نہیں بنانا دیتے, ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے, اور دوسرا آپ پانی بھی نہیں پلاتے. کوئی مطلب اگر کوئی گرا نا, پاکستان میں جیسے ہوتا ہے پانی پیا منڈے نے جوس پیا, یہاں نہیں ہوتا. یہاں اتنی دیر تک وہ دونوں وہیکل جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بے شک مین روڈ بند ہو گیا, تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا ہے, اگر آپ نے پولیس کیس کرنا ہے نا, کسی نے کرنا ہے کہ چاہتا ہے کہ میری اس میں غلطی نہیں, میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تب تک دونوں وہیکل جب تک پولیس آئے گی نہیں, ہٹیں گے نہیں. اور 5 سے 7 منٹ کے اندر پولیس آ جاتی ہے. کون سا ٹائم لگتا ہے؟ 5-7 منٹ بھی زیادہ ہیں, 2-3 منٹ میں پولیس آ جاتی ہے. وہ آگے سارا کچھ اس نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے انہوں نے الکوہل ٹیسٹ کرنا ہے, اور سب سے فیئر چیز کیا ہے, الکوہل ٹیسٹ آپ کا ہے اور میرا ہے. آپ کا الکوہل ٹیسٹ اس نے مجھے دینا ہے, میرا الکوہل ٹیسٹ اس نے آپ کو دینا ہے کہ آپ دیکھ لو, ویریفائی کر لو کہ بندہ ڈرنک نہیں ہے. اگر تو وہ ڈرنک ہے پھر تو سارا کیس اس کے اوپر پڑ گیا. اگر ایک اندر سے ڈرنک ہے پھر جو مرضی بھی ہو جائے پھر تو وہ تو گیا نا. پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں یہاں پریورٹی کس کی تھی. اگر وہاں بھی کسی ایک کی وہاں پریورٹی ہو, کیس ختم, لائسنس کینسل دوسرے کا. پھر وہ پولیس وہاں ایک فیصلہ کرتی ہے. پھر جب لوگ وہ فیصلہ نہیں نہ مانتے, پھر وہ انہیں 24 آور کا ٹائم دیتے ہیں کہ اٹس اوکے, آپ کو ہماری بات نہیں ایگری آپ نے کیا, آپ اس اسٹیشن پہ جائیں, یہاں ایک اسٹیشن ہے وہ 24 آور اوپن ہے, آپ وہاں جائیں. وہاں ایک اسپیشل آفیسر کو کیس ملتا ہے, وہ دونوں کو سنتا ہے. پھر دونوں کے پوائنٹس نوٹ ہوتے ہیں کہ کس کی کتنی مسٹیک ہے, کس کی کتنی مسٹیک ہے, تو اس کے حساب سے پھر اس کو پینلٹی ملتی ہے. پھر وہ کچھ دن کے بعد وہ فیصلہ سینڈ کرتے ہیں, اس کے حساب سے پھر وہ کار انشورنس جو ہے وہ کلیم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات, رومینیا میں کوئی بھی کار ود آؤٹ انشورنس نہیں چلتی. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ اگر آپ کی گاڑی ہٹ ہو گیا تو آپ نے ریپیئر کروانی ہے. اس کا ایک بینیفٹ ہے نا, پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا, تھوڑا سا بمپر تھوڑا سا نقصان پہنچ گیا, میرر کو پہنچ گیا, لاد دیں تیری ماں دی تیری بہن دی. انہوں پتہ ہے ایک سیفٹی جو نہیں, ایک سیکورٹی نہیں ہے نا ادھر. یہاں کیا ہے, بے شک مجھے پتہ ہے اس کی غلطی ہے اور میں ٹھیک ہوں, اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگی ہے, اس کا تھوڑا سا نقصان فزیکلی بھی ہوا ہے. میں نے یہ نہیں سوچنا کہ میرا نقصان بغیر کسی غلطی کے ہوا ہے. میں نے سب سے پہلے اس کو جا پوچھنا ہے آر یو اوکے, میں ایمبولینس کو میں کال کروں, ایمبولینس کی تمہیں ضرورت ہے؟ اس نے بولنا نہیں, کیونکہ مجھے یہاں سیکورٹی ہے کہ میری یہاں غلطی نہیں ہے, مجھے انشورنس ملنی ہے, میرے ٹوٹل سارے کام میرا انشورنس کی طرف سے ہو جانا ہے. آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں, اگر میرا نقصان ہو گیا تو میری جیب سے پیسہ نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ بندہ جس نے آ کے ہٹ کیا ہے اس کی انشورنس لوں گا, ایسے ہی ہے, آرام سے جا کے میں کمپنی کو دوں گا. جی, کمپنی مجھے 5-7-10 دن میں گاڑی کمپلیٹلی ریپیئر کر کے دے دے گی. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اس کو بھی پتہ ہے اس کی کیا ہوگا, انشورنس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے گا, وہ بھی اتنا کو اضافہ ہوتا ہے کہ فیل نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ٹریفک میں لڑائی کوئی نہیں ہے, کوئی بھی لڑائی نہیں ہے. میں نے آج تک اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے رومینیا میں,
میں نے نہیں دیکھا کہ 2 بندوں کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہاں اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں کبھی بھی نہیں دیکھا. وہ آرام سے, اسپیشلی وہ جو بندہ ہے جس کی حالات پہلے جو ہے نا وہ کمزور ہیں, جی اگر اس نے ہٹ کر دیا وہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ یار میرے انشورنس کے پیسے بڑھ جائیں گے, میں کیا کروں گا, فائنینشیل جو تھوڑا ویک ہوتا ہے. ادروائز 2 پارٹی کھڑی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں کی گاڑیاں برباد بیٹھی ہیں. ابھی ہم آ رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ کیا کر رہے تھے, آرام سے دونوں چل کھڑے تھے, وہ اس کی گاڑی کی فوٹو بنا رہا تھا, وہ اس کی گاڑی کی فوٹو بنا رہا تھا, کہ ہم نے یہ دکھانا ہے, کیونکہ وہ ان پہ کمپلسری ہے, انہوں نے آفیسر کو جا کے دکھانا ہے کہ میری یہاں پریورٹی تھی یا اس کی یہاں پریورٹی تھی یا یہ سین تھا وہاں روڈ کا. دونوں باتیں کر رہے ہیں, فوٹوز بنا رہے ہیں, اٹس اوکے. کوئی پاس کھڑا ہوا, کوئی بھی بندہ نہیں پاس کھڑا ہوا, کوئی تماشا لگانے والا نہیں ہے, آرام سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, کیونکہ وہاں پتہ ہے نا یہاں کچھ ہونا ہی نہیں. اب یہ انہوں نے ایسے اب چلے جانا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ ایک آپ رول فالو کرو اور ایک آپ کی گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے. ایسے جب آپ کی گورنمنٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی, جب آپ کی لائف سیکیور ہے, آپ کی پراپرٹی, گاڑی آپ کی پراپرٹی ہے, وہیکل آپ کی پراپرٹی ہے, آپ کی پراپرٹی سیف ہے, آپ کو اتنا آپ کی گورنمنٹ پہ اعتماد ہے کہ ان کی آپ کو اپنی گورنمنٹ پہ اتنا اعتماد ہے, ان کی پالیسیز پہ اتنا اعتماد ہے, تو کبھی بھی نہیں جھگڑا ہوگا. جب آپ کو پتہ ہے میں نے یہاں گالیاں نکال کے سے پیسے لینے ہیں, پھر لڑائی ہوگی نا. اور پیسے نہیں ملتے نا, گالی نکال بھی لیں گے تو پیسے کیسے ملے گا؟ اگر اس کی جیب میں نہیں ہے تو کیا دے گا وہ؟ کچھ بھی نہیں دے گا. لڑائی جھگڑا, لڑائی تھپڑ چلیں گے نا, بس معاملات خراب ہوں گے. اتنا سے کام ہوگا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. اتنا سوفسٹیکیٹڈ سسٹم ہے ان کا کہ ایک بندہ سٹی کے اندر 70 to 100 کلومیٹر گاڑی چلا رہا ہے اور ایکسیڈنٹ کی ریشو بہت کم ہے. ایک وجہ ہے. کیا وجہ؟ اب دن کا ٹائم ہے, یہاں بوکاریسٹ بہت زیادہ جو ہے ٹریفک والا سٹی ہے. ایسے آپ کو